آداب عرض ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ریڈیو اردو کے اس گفتگو کے نئے سلسلے پر۔ آج ہماری گفتگو ہے عظیم آباد کے ایک گھرانے کے سلسلے میں کہ جو منسوب ہے جناب اجتبیٰ حسین رضوی صاحب کی ذات سے۔ یہ خانوادہ بہار میں، نہ صرف بہار میں بلکہ دبستان عظیم آباد میں ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے اجتبیٰ رضوی صاحب کے پوتے سید حسین تاج رضوی صاحب سے۔ ہم جانیں گے کہ اجتبیٰ حسین رضوی صاحب کے شعری کوائف کیا تھے، ان کے کمالات کیا تھے، اور وہ کس طرح اپنے معاصرین اور متقدمین سے مختلف تھے، اور ان کی شاعری کے کیا کیا عناصر تھے۔ تو ہم چلیے گفتگو شروع کرتے ہیں، آپ کہیں نہ جائیے، یہ گفتگو بہت دلچسپ ہونے والی ہے۔ آداب عرض ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ تاج صاحب کہ پھر آپ آ گئے، اور جب تک لکھنؤ میں یہ قیام میرا اس بار کا سفر بڑا کامیاب گزرا ہے، اور پھر سے ایک بار ریڈیو اردو پر آپ کا استقبال ہے۔ بہت شکریہ، اور آپ کے ناظرین کا بھی شکریہ۔ جو موضوع آج آپ نے رکھا ہے گفتگو کا، وہ بہت بڑا موضوع ہے، اور پورا دبستان، بالکل اس دبستان کی خصوصیت، اس دبستان میں اجتبیٰ حسین رضوی اور ان کے اسکول کی خصوصیت، ان کا اپنا مزاج، اور پھر ان کے خاندان میں آنے والے دیگر ادباء اور شعراء میں پائے جانے والے وہ ایلیمنٹس کہ جو اجتبیٰ رضوی کے ہاں بھی پائے جاتے ہیں، یا اجتبیٰ رضوی کے ہاں پائے جانے والے وہ عناصر کے جو مسبب بنے بالکل، ہاں، ان کے خاندان میں کی جانے بالکل والی شاعری اور اس ادب سے۔ تو بڑا موضوع ہے۔ بالکل، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ شروع بات یہاں سے کریں، چائے پیتے ہوئے۔ چائے کی ایک بڑی خاص روایت قائم ہو گئی ہے گزشتہ کچھ برس میں ہندوستان میں، اس لیے چائے بہت ضروری ہو گئی ہے، اور ہمارے ہر پوڈ کاسٹ میں چائے بھی ایک حصہ ہوتی۔ تو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ ایک اوپننگ اسٹیٹمنٹ کے طور پر ہم لوگ یہ جانیں کہ اسکولز جو بنے ہیں، بہت سارے اسکولز ہیں۔ عظیم آباد اسکول ہے، لکھنؤ کا اسکول ہے، دلی کا اسکول ہے، دکن کا اسکول ہے، پنجاب کا ایک اسکول ہے، ایسے بنگال کا ایک اسکول ہے۔ تو بہت سارے اسکولز ہیں۔ تو ہم یہاں سے ایک انٹروڈکٹری گفتگو شروع کرتے ہیں کہ یہ اسکولز کا کیا تصور ہے، اور یہ اسکولز کا مطلب کیا ہے۔ یہ دبستان، یعنی جس کو ہم دبستان کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں دیکھو، دبستانوں کا وجود میں آنا ایک فطری ادبی معاملہ رہا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جہاں جہاں اس عہد کے حکومت نے، اس عہد کے اسٹیٹ نے ادب کی پرورش کی، ادباء کا ساتھ دیا، فنکاروں کا ساتھ دیا، تو اس ادبی سپورٹ کی وجہ سے وہاں اساتذہ پنپے، اور باکمال اساتذہ وجود میں آئے ہوئے، کیونکہ ان کو ذریعہ معاش کے سلسلے میں زیادہ تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ دربار اعانت کرتا تھا، ان کی کفالت کرتا تھا، نوابین دربار وہ کفالت کرتا تھا، اور وہ پوری طرح اپنی زندگی کو ادب کے یا کسی بھی فن کے لیے خود کو ڈیووٹ کرتے تھے۔ فنکاروں کو بنیادی طور پر فنکاروں کو ایک پیٹرنیج ملا تھا، اور اس پیٹرنیج کی وجہ سے جو سنجیدگی سے اس فن کے اوپر کام کرنے والے تھے، وہ سوائے اس فن کے اور کسی چیز پر کام نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ باقی ان کی ضروریات جو ہے وہ اسٹیٹ پوری کرتا تھا۔ تو اب جب باکمال افراد آئے فنون لطیفہ میں، تو ان کے کمال کو ایک شناخت ملی عوامی سطح پر،
اور عوامی سطح پر جب ان کے فن کو ایک شناخت ملنے لگی، اس کی پذیرائی ہونے لگی، تو سماج میں وہ افراد کے جن کے اندر حصہ لطیف موجود تھی اور فن کو لے کے کسی طرح کا شوق موجود تھا، تو وہ ان کی طرف ان کے چاروں طرف جمع ہونے لگے اور ان سے پرورش پانے لگے، ان سے تہذیب ہونے لگی، ان کے ادب کی، ان کے شعری رویوں کی، ان کے فنی رویوں کی۔ ہر استاد اپنا ایک منفرد نظریہ ادب رکھتا تھا یا اپنا منفرد نظریہ فن رکھتا تھا۔ اس نظریہ فن کے اثر میں اس عہد کے شاگردان رشید آئے اور انہوں نے اپنے اساتذہ کی تاسیس کی، تو الگ الگ علاقوں میں الگ الگ فنی رویے پروان چڑھنے لگے۔ الگ الگ کہنا مناسب نہیں ہوگا، لیکن کچھ کچھ انفرادیت رکھنے والے، کچھ انفرادیت کے ساتھ۔ اب جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عظیم آباد میں اگر دیکھتے ہیں اور دوسری جگہوں کا جو دیکھتے ہیں تو ڈکشن کا بڑا فرق ہے، ڈکشن کا بہت فرق ہے نا، اسلوب کا بڑا فرق ہے نا، وہ اسلوب وہ پہچان میں آ جاتا ہے کہ اچھا یہ اسٹائل جو ہے، دس اسٹائل آف ایکسپریشن جو ہے یہ کس اسکول کا۔ ایسا ہی موسیقی میں ہے، مصوری میں ہے، سب جگہ ہے۔ تو چلیے اس طرح جو ہے الگ الگ علاقوں میں اسٹیٹس نے اسپانسر کیا اور ماہرین فن پیدا ہوئے، اساتذہ پیدا ہوئے اور ان کے شاگرد پیدا ہوئے۔ اس طرح الگ الگ علاقوں میں ہندوستان کے یا بر صغیر کے یوں کہیں تو الگ الگ اسکولز بنے۔ اب جو ہمارا موضوع ہے اس کو اور سمیٹ لیں کہ دبستان عظیم آباد پر آتے ہیں۔ دبستان چونکہ آپ کا بھی سلسلہ وہیں سے جڑتا ہے، مگر ایک عجیب بات ہے کہ ہمارا بھی ہم سبوں کا سلسلہ، مگر ایک عجیب بات ہے کہ نہ ہمارے یہاں اور نہ آپ کے یہاں عظیم آباد کے لہجے کی چھاپ نہیں ہے، نہ ہمارے یہاں ہے نہ آپ کے یہاں ہے، اور اس کو ہم مس بھی کرتے ہیں کما حق ہو۔ ہم تو مس کرتے ہیں، آپ پتہ نہیں کرتے ہو کہ نہ کرتے ہو، مگر ہم کو بہت اچھا لگتا ہے وہ لہجہ۔ تو آتے ہیں اب عظیم آباد کے اوپر کہ عظیم آباد کی کیا اس کی خصوصیت ہے، کس طرح وہ پہچانا جاتا ہے۔ عظیم آباد اسکول کی بات اگر کرو تو ایک تو لسانی رویے کے اعتبار سے وہ مختلف ہے بالکل دیگر اسکول سے، اور اس کے علاوہ بہار کی جو تہذیب ہے اس تہذیب میں متعدد بولیوں کا آمیزہ ہے، متعدد بولیاں بولی جاتی ہیں، متعدد لہجے ہیں، ہے نا۔ اچھا، جب استادی ہوتی ہے تو استادی ایک کام اور کرتی ہے کہ وہ لسانی رویوں کی تہذیب اور تطہیر دونوں کا خیال رکھتی ہے، اور اپنے ارد گرد جو ان کے شاگرد مجتمع ہوتے ہیں ان پر زور اس بات کا ڈالتی ہے کہ وہ بعض چیزوں کی پیروی کریں اور بعض چیزوں سے گریز کریں۔ چونکہ بہار ایک ایسا صوبہ ہے کہ جس صوبے کی ایک لمبی ادبی تاریخ ہے، لسانی اور سماجی تاریخ ہے۔ علم کا دار دورہ بہار میں، اور نہ صرف یہ کہ علم، نہ صرف یہ کہ اشوکا کے دور سے علم کا دار دورہ، فلسفے کا دار دورہ اور ساتھ ساتھ تصوف کا دار دورہ۔ بہار میں ابھی بھی تم جاؤ گے تو دنیا جہان کے خانقاہیں تم کو مل جائیں گی، ہر جگہ مل جائیں گی۔ اچھا، دوسری ایک بڑی اہم بات یہ ہے بہار کے، بالخصوص اگر بہار کو دیکھا جائے تو ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ بہار کی تاریخ میں
آپ کو وہ اتھل پتھل نہیں نظر آتی ہے، سماجی اتھل پتھل نسبتاً کم ہے، تو ہے مطلب اگر دلی سے تقابل دلی سے کیا تقابل کیا یا اگر کلکتہ سے تقابل کیا جائے تو اس حساب سے زیادہ اسٹیبل سوسائٹی عظیم آباد کی رہی ہے. تو اس وجہ اچھا دوسری بات یہ کہ وہاں ایک بہت پرانا نالندہ یونیورسٹی، مطلب آپ بہت پہلے بہت بڑی بات ہے بھائی، نالندہ یونیورسٹی کا قیام، اس کا وجود، تو یہ ایک تاریخ ہم کو ملتی ہے. اور اسی وجہ سے وہاں کا اپنا ادبی شعری رویہ، ایون آپ دیکھیے کہ دوہوں میں بھی اگر آپ دیکھیے گا تو دوہوں میں مختلف طرز آپ کو ملتا ہے. یعنی 1200 یعنی شرف الدین یحییٰ منیری وغیرہ کو اگر آپ دیکھیے گا تو وہاں بھی ان کے یہاں مختلف رنگ ملتا ہے باقی علاقوں سے، وہ انفرادیت تو ہوتی ہی تھی. ہاں. تو اب آتے ہیں، بہرحال وہ تو بہت پیچھے چلے گئے، اب ہم آتے ہیں کہ عظیم آباد کا جو سب سے پہلا جو بہت بڑا نام شاد عظیم آبادی، شاد صاحب کی وہ شخصیت ہے کہ جس نے اسٹیبلش کیا عظیم آباد اسکول کو ایز اسکول. ہاں، عظیم آباد اسکول کو ایز اسکول. اور پھر شاد عظیم آبادی سے لے کر کے اگر ہم چلنا شروع کرتے ہیں تو آخری شاعر ہم کو اس اسکول کا جو بڑا نام نظر آتا ہے وہ ہے کلیم عاجز کا نام. کلیم عاجز کے دور سے ٹھیک پہلے کا دور ہے اجتبیٰ رضوی کا دور. ٹھیک پہلے کا نہیں کہا جا سکتا ہے، معاصر کہہ سکتے ہیں آپ، سینئر اور جونیئر. ہاں، معاصر کلیم عاجز کو اس وجہ سے نہیں کہہ سکتے. ہاں معاصر کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ کلیم عاجز نے اپنی ایک خود نوشت میں ایک مضمون میں یہ لکھا ہے کہ اورینٹل کالج میں اجتبیٰ صاحب مشاعرے میں آنے والے تھے اور وہ کہیں بہت دور رہتے تھے، تو وہ وہاں سے پیدل چل کر کے اجتبیٰ رضوی کو سننے پہنچے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا لڑکپن رہا ہوگا اور اجتبیٰ صاحب کی جوانی رہی ہوگی، یہی دور ہے. تو ٹھیک ہے، کہہ سکتے ہیں. تو اب اجتبیٰ صاحب کی شاعری پر بنیادی جو گفتگو ہے ہماری وہ اجتبیٰ رضوی کی شاعری ہے. اجتبیٰ رضوی بحیثیت شاعر اور اجتبیٰ رضوی کی شاعری کے وہ کون سے عناصر ہیں جو ان کو اپنے معاصرین اور متقدمین دونوں میں منفرد کرتی ہے؟ دیکھو، شاعر اور شاعری، اس کے محرکات کیا ہوتے ہیں بالعموم اگر دیکھا جائے تو کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ جو تحریک پیدا کرتی ہیں، یہ محسوس کراتی ہیں کہ اس کی ضرورت ہے شعر کہا جائے. بہت ایلیمنٹری چیز ہے جذبہ، بالکل وہ برانگیختہ ہوتا ہے، وہ شعر کہلواتا ہے. جذبے کی تحریک کے لیے ذمہ دار عناصر کیا کیا ہوتے ہیں؟ عشق ہو سکتا ہے، غم ہو سکتا ہے، غصہ ہو سکتا ہے، سماجی نابرابری ہو سکتی ہے. ہر وہ واقعہ، ہر وہ فکر یا ہر وہ شے قوی، ہاں، کہ جو سبب اظہار بنے اور جس میں قوت ہو تحریک پیدا کرنے کی، عموماً روحانیات اور فلسفہ اور عمرانیات، یہ تین ایسے عناصر ہیں کہ یہ جو بالعموم کسی طرح کی جذباتی اتھل پتھل پیدا نہیں کرتے. بالکل ہے نا. اچھا، جب یہ کسی طرح کی جذباتی اتھل پتھل نہیں پیدا کرتے ہیں تو یہ بہت سنجیدہ گفتگو، بہت سنجیدہ مقالوں کے محرک تو ہوتے ہیں. ہو سکتے ہیں. آپ کتابیں لکھ سکتے ہیں، آپ مضامین لکھ سکتے ہیں، آپ
نثری مقالے لکھ سکتے ہیں، مگر یہ عناصر شاعری کی طرف مائل نہیں کر سکتے، بالکل بالعموم نہیں کرتے ہیں۔ ہاں، یہی وصف اجتبیٰ رضوی کو معاصرین اور متقدمین سے ممیز اور ممتاز بھی کرتا ہے، کیونکہ اجتبیٰ رضوی کی شاعری کا 80% سے زیادہ بنیادی طور پر فلسفہ ہے، روحانیات ہے، عمرانیات ہے، فلسفہ بھی سماجی فلسفہ نہیں۔ ہاں ہے نا؟ بالکل انسانی فلسفہ، وجود کائنات، حیات کا فلسفہ، وجود الہی کا فلسفہ، انسان عبد و معبود کا فلسفہ، انسان اور کائنات کے درمیان ارتباط کا فلسفہ۔ تو یہ بہت گہرے عناصر ہیں کہ جو اجتبیٰ رضوی کو شعری سطح پر برانگیختہ کرتے ہیں۔ واہ۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو موضوعات ہیں یہ بہت خشک ہیں۔ ہاں، شاعری اتنی خشکی کے متحمل نہیں ہے، بالعموم نہیں ہے۔ بالکل۔ اب جب شاعری ایسے موضوعات کی متحمل نہیں ہے تو پیرایا ایسا ہو کہ جو بیک وقت، بلکہ پیرائے میں وہ توازن ہو کہ جو بیک وقت انسانی فکر اور انسانی جذبے دونوں کو تحریک دے سکے۔ کیا بات ہے، واہ۔ یہ خصوصیت اجتبیٰ حسین رضوی صاحب کے ہاں ملتی ہے۔ اجتبیٰ رضوی کی شاعری میں جذبی اور فکری ارتباط کا وہ متوازن آمیزہ ہے کہ جو کسی بھی ادب فہم اور کسی بھی سوچنے والے ذہن کو تحریک دے سکتا ہے۔ بہت اچھی بات کہی آپ نے۔ اچھا، یہ ایک بڑی مزے کی بات ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر آپ غور کیجئے، ہم غور کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں غالب، اقبال جیسے بڑے شعراء، میر کو ہم ہمیشہ الگ رکھتے ہیں، میر کے یہاں وہ چیز ہم نہیں دیکھتے ہیں، مگر غالب اور اقبال کے یہاں یہ چیز ہے کہ جب وہ ثقیل فلسفے کی طرف جاتے ہیں تو ان کی شاعری میں ایک ٹھوس پن آ جاتا ہے، ایک صلابت سی محسوس ہوتی ہے، ایک خشکی سی محسوس ہوتی ہے۔ یہ خاصہ فکری سطح کے اوپر اگر ہم دیکھتے ہیں، ہم کو جو شاعر بہت پسند ہے، فیض کے یہاں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیض نے اپنے فلسفے کو جو لہجہ دیا اس میں جذبے کا بڑا اہم کردار رہا۔ یعنی فلسفہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے اپنے فلسفے کو بحیثیت فلسفہ بیان کیا یا معانی کو بحیثیت معنی بیان کیا، بلکہ اس معنی کے حصی پہلوؤں کو بھی کبھی لہجے سے، کبھی طرز نگاری، کبھی لفظوں سے، کبھی لہجے سے، کبھی استعاروں سے، یعنی اپنے ہاتھ سے حسیت کا دامن نہیں جانے دیا۔ تو غالباً کیا یقیناً آپ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اجتبیٰ رضوی کے یہاں بھی، اگرچہ فیض اور اجتبیٰ رضوی صاحب کے فلسفے پہ آئیے ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ فیض کا فلسفہ اور اجتبیٰ رضوی کا فلسفہ یہ دونوں ایک دم ہی مختلف ہے۔ تو پہلے ذرا اس کے دیکھو، فیض کا فلسفہ خشک نہیں ہے، فیض کے فلسفے میں خشکی نہیں ہے نا۔ آ کے وابستہ ہیں اس حسن کی یادیں تجھ سے، رقیب سے خطاب جو نظم ہے ان کی، اس میں غم عشق اور غم روزگار موجود ہیں۔ یا مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، انگنت صدیوں کے تاریخ بہیمانہ طلسم ریشموت۔ اب دیکھیے یہ جو ہے یہ گفتگو کہاں ہو رہی ہے؟ ریشم و اطلس و کمخاب میں بنوائے ہوئے، جا بجا بکتے ہوئے کوچہ بازار میں جسم، خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے جسم، نکلے ہوئے امراض کے تنوروں سے، پیک بہتی ہوئی گلتے ہوئے ناسوروں سے،
لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجیے، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجیے۔ یہ جو فیض کا نظام ہے، اب یہاں وہ ہم وہی بات کر رہے تھے کہ فیض کا فلسفہ اگر ان کرکس یہ بات کہنی ہو تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیض کے ہاں جو فلسفیانہ آہنگ ہے وہ طبیعیاتی ہے، اور اجتبیٰ حسین رضوی کے ہاں جو فلسفیانہ آہنگ ہے وہ مابعد الطبیعیاتی ہے۔ بہت عمدہ بات، بالکل بالکل۔ اچھا، اب طبیعیاتی احوال جو ہوتے ہیں وہ سیدھے سیدھے انسانی جذبوں، ہاں، اس کو متاثر کرتے ہیں، انسانی کیفیتوں، انسانی فکروں کو متاثر کرتے ہیں، اس لیے کہ ریلیٹ ہر کرنا انسان آسان کے ہوتا اس کو ریلیٹ کرنا آسان ہوتا ہے۔ لیکن اسی کی جگہ جب فنکار کے ذہن میں تخلیق کائنات کا فلسفہ ہو، جب فنکار کے ذہن میں وجود الہی کا مسئلہ ہو، جب فنکار کے ذہن میں مسئلہ ترسیل ہو اور اس مسئلہ ترسیل سے متعلق مسائل ہوں، ان پر وہ شعر کہہ رہا ہو، تو اس میں جذبی آہنگ کا پیدا کرنا بہت مشکل کام ہے۔ یہ کام کیا ہے علامہ اجتبیٰ حسین رضوی نے۔ واہ، کیا بات ہے! دیکھیے ان کا مطلع ہے۔ اب دیکھیے کیا خوبصورت، کتنے خشک مضمون کو کیسے بیان کر رہے ہیں کہ جنوں کی کون سی بےتابیاں جہاں یہ میری پسندیدہ ترین غزل ہے ان کی۔ وہ ہوک صوت جرس میں ہے جو اذاں میں نہیں۔ آپ دیکھیے باقی الفاظ تو الفاظ ہیں، ہم کو جو سب سے زیادہ اپیل کرتا ہے وہ ہوک۔ اس ہوک لفظ نے جو جذبہ پیدا کیا، تو یہی تو بات ہم کہہ رہے ہیں۔ یہی چیز تو علامہ اجتبیٰ حسین رضوی کو ممیز و ممتاز کرتی ہے، متقدمین میں بھی، معاصرین میں بھی، اور تاروز ان کے جیسا شعری رنگ اور آہنگ نظر تو نہیں آتا۔ اقبال نے بہت دقیق فلسفیانہ مضامین بالکل نظم کیے ہیں، مگر جب وہ دقیق فلسفیانہ مضامین نظم کر رہے ہوتے ہیں تو جذبے کا دامن ہاتھ سے چھوٹتا جاتا ہے۔ بالکل بالکل، ہے نا؟ اب دیکھیے ایک اور ربائی یاد آ گئی اجتبیٰ صاحب کی کہ کچھ دن ہوس طرفہ سے کھیلے۔ اب دیکھیے کتنا عجیب خشک سا موضوع ہے، مگر دیکھیے اس کا اظہار کتنا عمدہ ہے کہ کچھ دن ہوس طرفہ ادا سے کھیلے، کچھ روز محبت سے کچھ روز محبت اور وفا سے کھیلے۔ اب کھیل سے جی اوب گیا ہے رضوی، باقی ہے خدا، کون خدا سے کھیلے۔ کتنا مشکل یہ مسئلہ ہے، کتنا خشک موضوع ہے، لیکن اب اس ربائی کو مصرے کا وہ ٹکڑا کون خدا سے کھیلے ہیں، اس میں خدا کا جلال، خدا کا جمال، خدا کا رحم، خدا کا کرم، اور خدا کا غیظ و غضب اور عدل، یہ ساری چیزیں سمٹ کے باقی ہے کون خدا سے کھیلے۔ اب یہ کون خدا سے کھیلے لہجے کا جو امپیکٹ ہے، ایک شعر اور سنو، ادا فروشی بازار طور اور حضور، ہائے ہائے ہائے، بات کہاں کی ہو رہی ہے، اور کتنے جذبی عناصر اس میں یکجا کر دیے گئے ہیں۔ اب دیکھو ادا فروشی سے ادا فروشی بازار طور اور حضور، خبر یہی تو ہے مشہور، معتبر نہ صحیح۔ ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ، تشکیق،
ہاں یقین، ہاں جمالیات، جمالیات، ہاں فکر، فکر، ہاں آہنگ اور جذبہ، جذبہ، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ایسے پیوست کہ ان کو الگ الگ کرنا بہت مشکل، بہت مشکل ہے. یہ اپنا اجمالی امپیکٹ رکھتے ہیں. بالکل. ہاں یہ ریسیپی ہے، یہ ریسیپی ہے. آپ اس کو الگ آپ الگ اس کو نہیں الگ الگ کر سکتے، دیجیے گا تو خراب ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی. معاملہ خراب. وہ شعر سنو ان کا کہ یہ غزل جو تم نے سنائی، جس کا مطلب تم نے پڑھا، یہ پوری غزل ہم کو بہت پسند ہے. ہمارے خوف کی خلاقیاں خدا کی پناہ. ہاں ہمارے خوف کی ہمارے خوف کی خلاقیاں خدا کی پناہ، وہ بجلیاں ہیں نظر میں جو آسمان میں نہیں. ہائے 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 ہائے. یہ شعر بھی سنو اسی غزل کا. لکھا ہوا، ہاں انہی ذرات، دیکھو کتنا کس قدر خشک موضوع ہے. ہاں لکھا ہوا ہاں انہی ذرات کے صحیفوں میں، ہاں لکھا ہوا انہی ذرات کے صحیفوں میں میرا فسانہ ہے لیکن میری زبان میں نہیں. ہاں ہاں. انسان علم کی جن منازل کو طے کرتا ہوا آج جہاں پہنچا ہے، انسانی ذہن اور انسانی فکر، یہاں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کتنی لمبی تگ و دو کی ہے انسان نے. بالکل. اچھا، ایک فطرت ہے کہ اپنا ماضی جانا جائے، حال معلوم ہے، ہاں، اور مستقبل کا بھی علم ہو جائے. یہ شوق ہے. مستقبل معلوم ہو جائے تو آگے کی زندگی آسان ہو جائے گی. ہاں. لوگ جاتے ہیں ہاتھ دکھانے کے لیے اور ان بابا کے پاس، پامس کے پاس اور نجومیوں کے پاس کیا ہونے والا ہے یہ پتہ چل جائے. یہ انسان کی فطرت کا خاصہ ہے. بالکل. اس کی پرواہ ہوتی ہے انسان کو. ہاں بالکل. اس سلسلے میں انسان نے تگ و دو کرنا شروع کی، تگ و دو کی. انسان نے تجزیہ کرنا شروع کیا، تحلیل کرنا شروع کیا، تحلیل کی، اپنے چاروں طرف کا ماحول دیکھا، علم طبیعیات، علم حیات، علم نباتات، علم کیمیا، متعدد قسم کے علوم وجود میں آئے. اور ان سب کے پیچھے جو جذبہ کار فرما تھا، وہ جذبہ تھا جان لینا. ایک تشنگی، ایک بے چینی، ایک کرب. جب فلسفے کی بات ہوتی ہے، علم کی بات ہوتی ہے، تو اس میں آپ دیکھیے بالعموم جتنے ادبا، جتنے شعراء نے بات کی ہے، انہوں نے جس چیز کو پہ بات نہیں کی وہ یہ جذبہ تھا کہ جو کار فرما تھا. بالعموم نہیں بات کی. اس سے متعلق تعسف، نارسائی کی بے چینی، اس پر گفتگو بہت کم کی گئی. اجتبیٰ رضوی شعر کہتے ہیں، لکھا ہوا انہی ذرات کے صحیفوں میں میرا فسانہ ہے لیکن میری زبان میں نہیں. ایک کوارک، سب کوارک، سب ایٹمک پارٹیکلز سے لے کر کے یہ پوری کائنات، پوری گیلیکسی، یہ اپنی لنگوسٹکس رکھتی ہیں. بالکل. اپنی زبان رکھتی ہیں. ان کا ایک اپنا لسانی ماحول ہے. ان کا اپنا ایک لسانی ماحول ہے. اپنی زبان ہے. ان کی اپنی زبان ہے. بالکل. لیکن اس لسانی ماحول تک ابھی تک انسانی فکر پوری طرح نہیں پہنچ پائی ہے. کہیں کہیں سے چھوٹے چھوٹے سگنیچرز ڈیکوڈ کیے ہیں. بالکل. واہ. طبیعیات والوں نے، مختلف علوم نے الگ الگ زاویے سے کہیں کہیں سے کچھ سگنیچرز ڈیکوڈ کیے ہیں. اب یہ جو کچھ سگنیچرز کی ڈیکوڈنگ کے نتیجے میں حاصل ہونے والا ایک تعسف اور ایک شوق،
دونوں جذبے پیرالل. افسوس بھی ہے کہ ابھی اتنا کم حاصل کر پائے, اتنا کم ڈیکوڈ کر پائے, اس کا تاسف, اس پر افسوس, اور اس افسوس کا سبب بننا مزید کاوش کے لیے. یہ دونوں جذبے پیرالل آپ کو اس شعر میں دکھائی دیتے ہیں. یہ آسان کام نہیں تھا, اور یہ کام کرنے کے لیے ہم کو ایک بات یہ لگتی ہے کہ آپ کا ارادہ, آپ کے جذب کردہ علوم, آپ کے سیکھے ہوئے زاویہ ہائے نظر, یہ معاون ہوتے ہیں آپ کی کسی بھی فنی کاوش میں. لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ داخلی عمل ضرور ہوتا ہے, بالکل ہوتا کہ ہے, جو کارفرما ہوتا ہے کسی فن پارے کے وجود میں آنے کے لیے. بالکل بالکل. دیکھیے ہم یہ بات کہتے ہیں بھائی جان, اور وہ سب کانشیس لیول پہ ہوتا ہے. ہم یہ بات کہتے ہیں, ہم مطلب ہم اپنے جو بچے ہیں, جو اگر کوئی ہمارے پاس پوچھنے آتا ہے تو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو معاملہ یہ ہے کہ فکر, اگر آپ کو فکر اور فلسفہ بیان کرنا ہے نا تو اس کے لیے نثر کافی ہے. بہت اچھی نثر, بہت اچھا فکر, بہت اچھی فکر بتا سکتی ہے. شاعری اگر آپ کر رہے ہیں, فن ہے نا, شاعری اگر آپ کر رہے ہیں تو فکر کا وہ لطیف پہلو آپ کو معلوم ہونا چاہیے. ہاں, تبھی شاعری ہوگی, تبھی شاعری ہو پائے گی, ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے شعر کہنے کی. ہاں, حکیم صاحب نے لکھ کے تھوڑا ہی دیا ہے نسخے میں کہ آپ شعر کہیے. تو اچھا, اس لطیف پہلو کا شاہد ہونا ضروری ہے. ہاں, اس سے گزرنا ضروری ہے. اس لطافت کی شہادت آپ کے پاس, اس کی شہادت, اور شہادت کیسے ہوگی؟ شہادت ایسے ہوگی کہ جب آپ اپنی فکر کو زندہ کر کے, اس فکر کا ایک پہلو خود بن کے اس سے گزریے گا, اور گزر کر کے تب جو آپ کے ہاتھ لگے گا جو جذبہ, تب جا کر کے یہ ہوگا. اچھا, یہ ضروری نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں, بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں, اور یہ بابر بھائی کا بھی ہمارا اور بابر بھائی کا ایک ہی خیال ہے اس سلسلے میں, کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ شاعر جو کہہ رہا ہے وہ واقعی اس سے آپ بیتی ہو. ایسا نہیں ہے. ایک شاعر کا ذہن اس لائق ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی مفروضے کو یا کسی بھی خیال کو زندہ کر سکتا ہے اپنے اندر, اور اپنے اندر زندہ کر کے اس کو جی سکتا ہے. یہ خاصہ ایک شاعر میں ہوتا ہے. ابھی ایک بہت مزیدار بات کہیں گے. دیکھیے, تجربہ چاہے کسی اور کا ہو, اچھا فن تب تک خلق نہیں ہو سکتا جب تک فنکار کسی دوسرے کے تجربے کو داخلی طور پر جی نہ لے. ہاں, بالکل بالکل ٹھیک. ہاں. اچھا, اب جہاں فنکار کسی تیسرے تھرڈ پرسن کے تجربے کو انٹرنلائز کرتا ہے, وہ جی لیتا ہے, تو وہ تجربہ اس کا ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اچھا فن تخلیق تبھی ہوتا ہے, وجود میں تبھی آتا ہے کہ جب فنکار اس تجربے سے اس کو انٹرنلائز کر چکا ہو, اس داخلی طور پر یا خارجی طور پر, دونوں صورتوں میں. جب تک کہ وہ جیے گا نہیں, تب تک اچھا فن خلق نہیں کر پائے گا. ہم جو بات کہہ رہے ہیں, اب جیسے مثال کے طور پر ہم ایک بات کہیں کہ چڑھا کے پی تھی میں جوانی, بہت تھا شیریں وہ شور پانی, اسی کا کچھ دن سرور بھی تھا, اسی کا اب تک خمار بھی ہے نا. اب یہاں پہ گفتگو ہے کہ میں جوانی ہے نا. اب میں جوانی کیوں کہی ہے؟
میں کبھی پی تھی نہیں پی تھی، تو میں جوانی آپ کیسے کہہ رہے ہیں، شاعر کیسے کہہ رہا ہے کہ چڑھا کے پی تھی میں؟ ارے بھائی جب تم نے کبھی شراب پی نہیں تو میں کا تصور، اس کی خماری، اس کا سرور وہ تم کیا جانو؟ تو جوانی کی شراب تم کہہ سکتے، جوانی کا پانی کہہ سکتے ہو، جوانی کی چائے کہہ سکتے ہو، جوانی کا شربت کہہ سکتے ہو، یہ سب تمہارے تجربے میں ہے، شاعر کے تجربے میں۔ جس نے شراب نہیں پیا اس نے باقی دوسرے مشروبات پیے ہیں، تو وہ شربت جوانی کا کہتا ہوتا، چائے جوانی کی کہی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ تجربہ ہے نا۔ مگر وہ کہہ رہا ہے شاعر کہ چڑھا کے پی تھی میں جوانی، بہت تھا شیریں وہ شور پانی، اسی کا کچھ دن سرور بھی تھا، اسی کا اب تک خمار بھی ہے نا۔ اب جو شاعر میں لفظ کا استعمال کر رہا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اس نے شراب تو نہیں پی ہے۔ دیکھیے شراب نہیں پی ہے لیکن نشے سے واقف ہے، اس نے اس شراب کا نشہ اپنے اندر کریٹ کیا ہے۔ یہ حقیقی تجربہ میں کا اس کا نہیں ہے، بلکہ وہی انٹرنلائز کیا ہے اس کو۔ تو یہ بات ہم کہہ رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ شاعر جو کہہ رہا ہے وہ واقعتاً حقیقتاً اس کے ساتھ ہوا ہو، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی فکر کو اس نے نمو دیا، اس کو پیدا، اس تصور کو پیدا کیا، اپنے دل کے اندر، اپنے ذہن کے اندر ایک کائنات بنائی، اس کائنات میں جیا، اور جینے کے بعد سے وہ تحلیل کا پروسیس ہوتا ہے، بالکل داخلی تحلیل کا اجتباء رضوی کے یہاں، اجتباء رضوی کے یہاں جیسا آپ نے کہا کہ یہ واقعی سچی بات ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جب وہ شعر کہہ رہے ہیں تو بےتاب ہو کے کہہ رہے ہیں۔ ہاں بےتابی ہے ان کے، اسپونٹینٹی ہے، بےتابی ہے، اور بس کہہ دینا ہے۔ اچھا ایک چیز اور محسوس کرو گے اجتباء رضوی کی شاعری میں، ان کی بہت سی ایسی نظمیں جو موضوعاتی ہیں، ہے نا، نہرو ہے مثلا، یا صبح بنارس ہے، یا وہ ہے گاندھی ہے، یہ موضوعاتی نظمیں ہیں۔ ان کے عنوانات دیکھ کے ایک احساس یہ ہوتا ہے کہ یہ نظم کسی مقصد کے تحت کہی ہوئی نظم ہے نا، اور اس میں ہم کو جذبوں کا وہ آہنگ نہیں نظر آتا ہے، ملے گا نہیں۔ اس توقع کے ساتھ آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ اس میں جذبوں کا آہنگ نہیں ملے گا، مگر جب آپ ان نظموں کی قرأت کرنا شروع کرتے ہیں اور جب آپ ان نظموں کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو زبردست کیتھارسس بالکل آپ کو ملتی ہے۔ بالکل یہ اس کیتھارسس کا پیدا کر لینا اپنے آپ میں بہت مشکل کام ہے۔ اصل میں اجتباء صاحب کے ساتھ ایک اور خاص بات تھی بھائی جان، آپ یہ ابھی ہم اپنی بات مکمل کر لیں۔ ہم کو یہ لگتا ہے کہ اس کا پیدا کر لینا ایک صورتحال ہو سکتی ہے، اور دوسری صورتحال ہو سکتی ہے اس کا پیدا ہو جانا۔ بالکل، دونوں میں بہت فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اجتباء رضوی کی شاعری کو پڑھ کے لگتا ہے کہ یہ کیفیتیں پیدا ہو گئی ہیں، پیدا کی نہیں گئی ہیں۔ بالکل، واہ 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 واہ، بالکل۔ اور اس کا سبب وہ بے چینی ہے اور وہ تشنگی ہے کہ جو اجتباء رضوی کے فن اور فلسفے دونوں کا بنیادی خاصہ ہے۔ بالکل بالکل۔ اور ان کے مزاج میں پائی جانے والی زبردست رجائیت، زبردست شوق، زبردست امید، یہ عناصر اجتباء رضوی کو بہت بڑا شاعر بنا دیتے ہیں۔ اچھا، ایک ان کی شخصیت کو اگر ہم دیکھتے ہیں
ان کے یہاں ایک بڑی مطلب وہ کیا کیا تھے ہے نا، تو کیا کیا تھے میں ہم کو ظاہر ہے بہت بچپن میں چونکہ ہمارا ان کا سابقہ رہا ہے، اس لیے کیا کیا تھے اس کے اوپر بہت زیادہ گفتگو کرنے کے ہم مجاز نہیں ہیں، مگر جو ہم کو وہ نظر آتے تھے ان میں سے ایک مفکر، ایک ادیب، ایک شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک مصور بھی تھے۔ ہاں بہت زبردست مصور تھے، اور 2 ہی تصویریں بنائیں، اور ساری زندگی میں انہوں نے 2 تصویریں کل بنائیں، اور وہ اتنے پرفیکشن کے ساتھ انہوں نے بنائی اور اتنی محنت انہوں نے اس تصویر پہ کی۔ تو ہم جو بات کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ان کے اندر کا مصور تھا یا جو ان کے اندر کا مصور ہے، وہ مصور بے چین رہتا ہے لفظوں میں اترنے کے لیے۔ تمثال پر نقطے لگا کہ یہ تصویر بدلتی چلی گئی، یہ شعر ان کا۔ اور قسم سے ہم آپ کو بتائیں کہ تمثال پہ نقطے لگا کہ یہ تصویر بدلتی چلی گئی، یہ شعر ہم نے، یہ مصرع ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے۔ جو وہ ایک تصویر بنا رہے تھے اور وہ کرتے کیا تھے، وہ دن بھر اس تصویر کو غور سے دیکھتے تھے اور پورے دن میں ایک اسٹروک لگاتے تھے، 1 اسٹروک یا 2 اسٹروک لگاتے تھے پورے دن میں، اور پھر اس کو ایسے کر کے غور سے یوں دیکھتے تھے، ادھر سے اور پورا دن اس نقطے سے آنے والے فرق کا تجزیے کے اوپر نکل جاتا تھا، اور پھر دوسرے دن جا کے دوسرا نقطہ کہاں لگانا ہے وہ دیکھتے تھے اتنی باریک بینی سے۔ تو یہ مصرع ہم نے اصل میں دیکھا ان کی زندگی میں ہوتے ہوئے کہ اور ہم کو یاد ہے کہ جب انہوں نے وہ شروع کیا تھا تو کیسا شروع کیا تھا، اور جب مکمل کیا تو کیسا ہوا، اور کتنی بدل گئی وہ تصویر، اس کی کیفیتیں بدلتی ہوئی دیکھی ہیں، اس کے شاہد ہیں ہم لوگ۔ بہت افسوس ہے کہ اس تصویر کی ہر کیفیت ہم نہیں لے پائے، اور وہ ہم لوگوں کے ذہن میں ہے، وہ ہم اپنے ناظرین کو دکھا نہیں سکتے کہ وہ کیسے نقطہ نقطہ کر کے وہ تصویر بدلی تھی۔ اور تو یہ جو مصور ہے اشتباہ ایک بہت مزیدار بات بتائیں ہیں تم کو اس تصویر کے سلسلے میں، کہ مسئلہ کیا تھا، کیوں وہ دادا کو کبھی پرفیکٹ نہیں لگتی تھی، اور اس میں یہ شاید وہ یقین سے نہیں کہہ پاتے تھے کہ جو ہم بنانا چاہ رہے ہیں بن گیا۔ اس تصویر میں وہ مجتمع کرنا چاہتے تھے یاہوے اور ارحم الراحمین کو، یاہوہ موسیٰ کا قہار و جبار خدا، اور محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا رحیم و کریم خدا۔ ان 2 متضاد عناصر کی تجسیم اگر ہو تو کیسی صورت بنے گی۔ اب یہ کتنا مشکل کام تھا کہ اسی ایک صورت میں قہاریت اور جباریت بھی اتنی ہی نمایاں ہو جتنا رحم اور کرم، اور دونوں میں سے کوئی کیفیت ایک دوسرے کو اوور شیڈو نہ کرے۔ تو عدل یہ عدل اس کوشش میں رہتے تھے، اور وہ ایک ڈاٹ لگاتے تھے، کبھی ناک کے پاس، کبھی آنکھ کی کیفیت تو ایسی بدلتی ہوئی دیکھی ہے، بالکل ایسی بدلتی ہوئی دیکھی ہے۔ ایک قصہ سنا ہے تم کو، دادا وہ تصویر پینٹ کر رہے تھے چھپرا میں، اور اس زمانے میں ہم لوگ کیا کوئلے پہ کھانا پکتا تھا، کوئلے کا پتھر کوئلے کا چولہا ہوتا تھا، تو کوئلے والا آتا تھا اور وہ کوئلہ دے کے جاتا تھا، اس کا کام یہ تھا۔ تو دادا ادھر توت والا جو برآمدہ تھا اس میں بیٹھے ہوئے وہ تصویر پینٹ کر رہے تھے، بنا رہے تھے،
اس وقت وہ تصویر اپنے بالکل بیسک ہاں اپنے بالکل بیسک فارمیٹ میں تھی. ہاں ابھی اس کی آؤٹ لائنز بن رہی ہیں. آؤٹ لائنز بن چکی تھیں. آنکھیں وہ سب مطلب نقطے لگنے باقی تھے. ہاں وہ جو نقطے لگاتے رہے. اچھا یہ واقعہ 1984 سے پہلے کا ہے. بالکل. اور دادا نے اس تصویر پر 1984 کیا اور پہلے کا ہے اور ایشیاڈ سے پہلے کا ہے. ایشیاڈ میرے خیال سے 82 میں ہوا ہے. ہاں تو یہ ایشیاڈ سے پہلے کا ہے. انڈیا میں ایشیاڈ 82 میں ہوا ہے. تو ایشیاڈ سے پہلے کا قصہ ہے یہ. اور 91 میں دادا کا انتقال ہوا ہے اور 91 تک دادا اس تصویر پر کام کرتے رہے. بالکل اس پہ نقطے لگاتے رہے. تو کوئلے والا آیا کوئلہ دینے کے لیے. محرم کا زمانہ تھا تو کوئلہ اتار کے ڈیوڑی سے اندر جانے کی ظاہر ہے کہ کسی باہر کے آدمی کو اجازت نہیں تھی. تو ڈیوڑی پر وہ کوئلہ اتار کے اور اس کو معلوم تھا کہ پیسہ بڑے بابو دیں گے تو وہ ادھر چلا گیا توت والے اس کی طرف. اور دادا کی پشت تھی صحن کی طرف اور وہ یوں ایسے لیٹے ہوئے اور اس کے اوپر کام کر رہے تھے. اس کی نظر پڑی اس تصویر پر اور جو بھاگا ہے وہ چیختا چلاتا ارے باپ رے حضور ارے باپ رے حضور. کیا ہو گیا بھائی کیا ہو گیا. اب سب لوگ پتہ نہیں اس آدمی پہ کیا کیفیت تاری. کوئلے والا ہاں. تو اس وقت وہ جلال کی کیفیت میں تھی وہ تصویر. ٹھیک ہے. اور الٹیمیٹلی جب پوسٹ 98 نہیں بھائی 91 میں تو دادا کا انتقال ہو گیا. نہیں ہاں 91 میں دادا کا انتقال ہو گیا. پوسٹ 89 مان کے چلو. جب بڑے ابا آئے تھے اور بڑے ابا حجو مامو وہ فریم کے اوپر لگا کر کے اور انہوں نے اس کی تصویر کھینچی تھی. تو دادا سے انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ مکمل ہو گئی. تو دادا نے کہا بہت حد تک مشابہ ہوئی ہے ابھی پوری نہیں ہوئی ہے. تو تب تک اس کے اوپر کام چل رہا تھا مگر یہ کہ وہ بہت حد تک نزدیک ہو گئی تھی. تو چھپرا میں اس واقعے میں آنکھوں کی جو کیفیت تھی اور تب جو کیفیت تھی زمین آسمان کا فرق تھا سراج. بالکل. اور وہ بہت محسوس تھا. لیکن اب یہ ہے کہ اس ٹرانزیشن کو ریکارڈ نہیں کیا جا سکا. اگر وہ ریکارڈ کیا جا سکتا تو دادا کے اس مصرے کو ہم لوگ دکھا سکتے ہیں. تمثال پر نقطے لگا کے تصویر بدلتی چلی گئی. اس مصرے کو دکھایا جا سکتا تھا کہ کیسے تمثال پہ نقطے لگتے ہیں اور کیسے تصویر بدلتی ہے, کیسے کیفیتیں بدلتی ہیں اس تصویر کی. تو کہہ ہم یہ رہے تھے, عرض یہ کر رہے تھے کہ وہ جو مصور ہے ان کے اندر کا وہ مصور ان کا دامن نہیں چھوڑتا اور ہم کو بہت حد تک یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کیفیت دادا کی ہمارے اندر بہت تھوڑی سی شاید اس کی چھوٹ پڑ گئی ہے کہ ہم کو تمہاری شاعری میں یہ چیز ہے نہیں ہوتا ہے. اگر تصویر نہیں بن پاتی ہے شعر میں تو ہم اٹھا کے پھینک دیتے ہیں اس کو کہ نہیں یہ شعر نہیں. وہ جو مصور تھا دادا کا, اگر آپ ان کی تمام غزلیں ایک وہ دیکھیے آپ کہ بھکارن ہو جیسے اندھی کوئی بھکارن ہو بھیک دن بھر گلی گلی مانگے اور سر شام بھیک کی پٹلی اپنے ہاتھوں سے آپ گم کر دے ہے نا. جیسے اندھی کوئی بھکارن ہو بھیک دن بھر گلی گلی مانگ. آپ دیکھ رہے ہیں ہاں وہ اس تجربے سے گزار دیتے ہیں. تو اجتبا رضوی کو اگر کسی نے نہیں پڑھا, کسی اسٹوڈنٹ نے پوئٹری کے اسٹوڈنٹ نے اگر نہیں پڑھا تو وہ ایک بہت بڑا سرمایہ کہ جو فلسفے کے علاوہ مصوری کا موجود ہے.
بہت ڈائمینشنز ہیں سراج. دیکھیے ہم دیکھیے آپ بات سمجھیے، ہمارا جو عام سننے والا ہے یا وہ لڑکے کے جو ابھی شعر کہہ رہے ہیں، ان کو ہم فلسفوں میں نہیں لے جا سکتے بھائی. ہاں وہ ہم نہیں پہنچے ہیں، ہم نہیں پہنچے ہیں تو ہم ان کو کہاں سے ٹریول کرائیں گے. لیکن اگر وہ پڑھا جائے اجتباء رضوی کو تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح تصویر بنائی جاتی ہے لفظوں میں. اور یہ جو مصور ہے، یہ مصور کس چابک دستی سے لفظوں کو ایسا رکھ دیتا ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ اوہ یہ نقش یک رنگ، یہ نقش بے بدل ہے. یہ تو ہے. فنکار جو ہوتا ہے وہ فنکار ہوتا ہے بھائی، اور اس میں اتنی جہتیں ہوتی ہیں بالکل، اور اتنی خصوصیات ہوتی ہیں جو اس کو ممتاز اور ممیز کرتی ہیں دیگر لوگوں سے. ہندی کا ایک وہ ہے کہ جہاں نہ پہنچے روی وہاں پہنچے کبھی. تو شاعر کی نظر، اب صرف شاعر کہنا مناسب نہیں ہے، فنکار کی نظر ایسی بہت ساری چیزیں دیکھتی ہے. فنکار کا قلب ایسے بہت سارے حادثات اور ایسے بہت ساری واردات سے گزرتا ہے. اس کا احساس اتنی سطحوں پر متاثر ہوتا ہے کہ جہاں غیر فنکار نہیں پہنچ پاتا ہے. اچھا، یہی وجہ ہے کہ فنکار جب اپنا فن پارہ پیش کرتا ہے تو غیر فنکار کو لگتا ہے کہ ارے یہ تو میری بات کہہ دی گئی، ہے نا. تو وہ اس وجہ سے کہ اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے، غیر فنکار کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ایسا بھی میرے اندر ہو گیا. فنکار جو ہے وہ اس کو بالکل ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے بالکل لفظوں میں یا پینٹنگ میں یا کسی بھی طرح وہ اس کو پہنچا دیتا ہے، جذبے کے اس رنگ کو ابھار دیتا ہے. یہاں تک تو ہم لوگ آ گئے کہ اجتباء رضوی کے یہاں مصوری ہے، فلسفہ ہے، جذبات ہے، اور اس کا ایک بیلنس ہے. مگر یہ سارا بیلنس شوکیس ہوتا ہے بغیر لفظوں کے نہیں، ظاہر ہے نا. شاعر اپنی خصوصیت رکھتا ہے اپنے لفظوں کے انتخاب میں. یہ ہم اس وجہ سے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم بھی جانتے ہیں کہ جب ہم شعر کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے کچھ پسندیدہ الفاظ ہوتے ہیں اور کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جن سے ہم گریز کرتے ہیں. آپ یعنی اگر میرا شعر اقبال کا کوئی شعر پڑھے تو وہ سن کے پتہ چل جائے گا کہ یہ اقبال کہہ رہے ہیں. غالب کو پڑھے تو پتہ چل جائے گا، اگر اس نے غالب پڑھ رکھے ہیں یا اس نے پڑھا ہے ان شعراء کو. میر کو پڑھے تو کہیں بھی میر کا کوئی شعر پڑھا جائے تو کہیں گے کہ یہ تو بھائی میر کا لگ رہا ہے. تو یہ جو لگتا ہے شاعر کے اس پسندیدہ رویہ اظہار سے جو لفظوں اور لہجوں میں نمایاں ہوتا ہے. ہم اب یہ چاہتے ہیں کہ اجتباء رضوی کی لفظیات اور ان کا رویہ اظہار، اس کے اوپر ایک مختصر سی گفتگو کیجئے، تاکہ باتیں تو بہت ساری ہیں مگر یہ کہ میرے خیال سے یہ سوال آخری ہوگا. ہاں، اور بات ہم اور تم کر رہے ہیں. ہاں تو ظاہر ہے کہ وہ 24 گھنٹہ 48 گھنٹہ ہو سکتی ہے، کتنی دیر بھی ہو سکتی ہے. مگر ہاں یہ ہے کہ اس کو اختصار کے ساتھ لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے. دیکھو، دادا کی زبان ایک تو فارسی آمیز ہے، ان کے یہاں اضافتوں کے استعمال بہت ہے، اور وہ الفاظ اور لفظوں کی وہ تراکیب کہ جو ان کے عہد شعری میں تو بہت حد تک رائج تھیں، حالانکہ بہت مخصوص حلقوں میں وہ زبان رائج تھی. ان کے زمانے میں بھی ایوری ٹام، ڈک اور ہیری کے لیے وہ زبان نہیں تھی. بالکل. وہ بہت مخصوص ادبی، فنی اور علمی حلقے میں
وہ زبان سمجھی جاتی تھی، جس میں دادا کی عمومی شاعری زیادہ تر بہت سے اشعار بہت عام زبان میں بھی ہیں ان کے، مگر عام طور پر ان کا رویہ اظہار فارسی آمیز ہے، دقیق ہے، ترکیبیں فارسی آمیز ہیں، فارسی ہیں اور دقیق ہیں۔ اس کے پیچھے بھی جو عنصر کار فرما ہے وہ وہی ہے کہ شعر کو زندہ مرقع بنانا اپنی کیفیتوں کے ساتھ، ان مضامین کو ساتھ رکھتے ہوئے اور ان مضامین کو حل کرتے ہوئے کہ جو بے انتہا خشک ہیں، بالکل۔ تو اس کی وجہ سے ان کے یہاں یہ دقت لفظی پائی جاتی ہے، دقت زبان ان کے ہاں پائی جاتی ہے، اور یہ دقت زبان ہم لوگوں تک آئی۔ یہ دقت زبان اس وجہ سے ہم لوگوں تک آئی کہ بیت بازی بچپن میں جب ہم لوگ کرتے تھے تو انہیں کے اشعار یاد کرتے تھے۔ اچھا، جب ان کے اشعار یاد کرتے تھے تو ان لفظوں کا وہ اشعار پوچھتے بھی تھے، اس کا مطلب کیا ہوا، اس کا معنی کیا ہوا، جو الفاظ اس میں استعمال ہو رہے ہیں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب بات کرتے ہیں یا گفتگو کرتے ہیں تو بہت سارے الفاظ پر ہم لوگ ٹوکے جاتے ہیں کہ یہ اس لفظ کا کیا معنی ہے نا۔ اچھا، ہم لوگوں کے لیے لگتا ہے کہ بھائی گھر کی بات، کیونکہ اس زبان میں پلے بڑے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، مگر چونکہ گھر میں وہی زبان بولی جاتی تھی، وہی رویہ اظہار تھا، اسی میں بات چیت ہوتی تھی، اسی میں کھیل ہوتا تھا، بیت بازی ہوتی تھی، تعلیمی تاش کھیلا جاتا تھا، تو اس کی وجہ سے اس زبان کا اثر ہم لوگوں تک آیا۔ اس بات میں ہم کو، اس بات کو ماننے میں ہم کو قطعاً کوئی گریز نہیں ہے اور کوئی عار نہیں ہے کہ دادا کی زبان مشکل زبان تھی، اور اس کا مشکل ہونا لازمی اس وجہ سے تھا کہ ان کے مضامین بہت دقیق تھے۔ ان مضامین کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے بازاری زبان نہیں استعمال نہیں کی جا سکتی، ہو ہی نہیں اس کے بس کا، اس زبان کے بس کے وہ افکار و خیالات متحمل نہیں تھے، ان مضامین کے ساتھ عدل نہیں ہو پاتا، تو اس وجہ سے ان کی زبان مشکل تھی، فارسی آمیز بھی تھی اور مشکل فارسی آمیز زبان تھی۔ وہ اسی غزل کا شعر سناتے ہیں تم کو۔ اب کیا کریں کہ وہ غزل اتنی محبوب ہے کہ اس کا ہر شعر میرے لیے کسی نہ کسی موضوع پر دلیل ہے۔ عجب نہیں کہ وہی ایک ہو مرد راہ شناس، ہائے ہائے، عجب نہیں کہ وہی ایک ہو مرد راہ شناس، ابھی جو رہروے گم گشتہ کارواں میں نہیں۔ ہائے 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 ہائے، اب دیکھیے کتنی مشکل زبان، کتنی مشکل زبان عام طور پر ہے لوگوں کے لیے، لیکن اس بحر میں ان ردیف و قوافی کے ساتھ رہروے گم گشتہ کارواں کے علاوہ کوئی دوسری ترکیب ہو ہی نہیں سکتی، بات ہی نہیں کہی جا پائے گی۔ بالکل بالکل، تو کیا کریں؟ اچھا نہیں، ایک اور بات ہے بھائی جان، ہم کو جو بات اچھی لگتی ہے بھائی، آج نہ ہم رہروے گم گشتہ کارواں سمجھ رہے ہیں، ہاں تب ہم کو بھی نہیں سمجھ میں آتا تھا۔ آپ 50 برس کے ہو گئے، ہم 48 46 47 برس کے ہو گئے، اب ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ رہروے گم گشتہ کارواں کا مطلب کیا ہوا۔ وہ زمانہ کہ جب ہم کو نہیں سمجھ تھی کہ ابھی جو رہروے گم گشتہ کارواں میں نہیں، اس کا کیا مطلب ہے، اس کے باوجود آپ ایک یہ چیز دیکھیے کہ ان الفاظ کا جو صوتی نظام ہے، وہ صوتی نظام اپنے میں ایسی غنائیت رکھتا تھا، طبیعت پہ کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ یعنی زبان آپ کو لفظ کا معنی معلوم ہو چاہے نہ ہو، اور آل نبی بھائی کیا اچھے لہن سے اس کو پڑھتے تھے، تو وہ جب سنتے تھے تو وہ ایک کیفیت طاری ہو جائے، ایک مزہ آنے لگتا تھا۔ وہ ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ کیا ہوتا تھا یا ہم کیا سمجھتے تھے،
ایک خوشی محسوس ہوتی تھی، ایک کیفیت ہوتی تھی اس کی، ایک کیفیت تو ہوتی تھی۔ یہ جو اجتباء رضوی کے یہاں، اور یہی بات ہم کو فیض کیوں پسند ہے؟ ہاں فیض اسی لیے پسند ہے کہ فیض فارسی ترکیبیں اور فارسی استعمال کرتے ہیں، اور مشکل ترکیبیں فیض بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کا وہ استعمال ان کے نظام میں، ان کے شاعری کے ماحول میں ایلین یا غیر نہیں لگتا ہے۔ ایسا نہیں محسوس ہوتا ہے کہ کسی غیر زبان کی ترکیب یا کسی غیر زبان کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہو۔ وہ ایک دریا کے دھارے کی طرح بہتا ہے اور بہتا بہتا نکل جاتا ہے۔ اب انگنت صدیوں کے تاریخ بہیمانہ طلسم، ریشم و اطلس و کمخاب میں بنوائے ہوئے، ہے نا، یا جیسے گلچی کے لیے جھکتی ہے خود شاخ گلاب، ہے نا، یا جس طرح عارض محبوب کا شفاف بلور، ہے نا، آپ دیکھیے ہاں لفظ نکالیے گا، بہت زیادہ مستعمل الفاظ نہیں ہیں بازاری زبان میں، لیکن یہ جو ماحول بنتا ہے آپ کو ایک سرشاری کی کیفیت، یہی بات اجتباء رضوی صاحب کے یہاں ہم کو محسوس ہوتی ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں صبح بنارس دیکھیے، تو ایک ہم کو اس وقت نہیں سمجھ میں آتا۔ ارے بھائی یہ ساری نظمیں تو ٹھیک ہیں، غزلیں ٹھیک ہیں، تم وہ جو پہنائی پڑھو، پہنائی دیکھیے کتنا دقیق خیال ہے، کتنا مشکل خیال ہے نا، اور اس کی لفظیات دیکھیے، لیکن لگتا ہے کہ ایک بہاؤ ہے اور اس کی ایک سرشاری ہے نا۔ تو زبان کو سیکھنا، لفظوں کا برتاؤ اور دقت نظر، دیکھو اساتذہ کو پڑھنا تو چاہیے سراج، جتنے بھی لکھنے والے ہیں نئے، وہ اساتذہ کو جب تک کہ پڑھیں گے نہیں تب تک لفظوں کے ساتھ کھیلنے کا ہنر نہیں پیدا ہوگا۔ بالکل، اساتذہ کو پڑھیں گے، لفظوں کی جہتیں، لفظوں کے قبیلے، لفظوں کا ماحول، لفظوں کی ماہیت، یہ ساری چیزیں کھلیں گی، اور جب وہ کھلیں گی اور خود میدان اظہار میں آئیں گے تو جب آپ اس سے جب آپ اس کی بارش میں نہا کے بھیگ کے آپ کا رواں جذب کر کے تر ہو جائے گا، تب جب آپ اس کو استعمال کر رہے ہوں گے تو وہ آپ کے اندر کی آواز بن چکا ہوگا وہ لفظ، پھر وہ غیر نہیں رہ جائے گا، اور پھر جب آپ استعمال کیجئے گا تو ایسا لگے گا کہ نہایت ہی موضوع استعمال ہو رہا ہے۔ اچھا، زبان پہ بہت قدرت رکھنے کے باوجود ایک خاص طریقے کی فکری پرورش ہونے کے باوجود بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی مفہوم کو نظم کرنا چاہ رہے ہیں، وہ نظم نہیں ہو رہا ہے۔ بالکل، تم کو یاد ہوگا گورکھپور میں جس زمانے میں ہم لوگ تھے 96-97 ایک مصرع ہوا تھا اور اس پہ شعر نہیں ہو رہے تھے کہ کیا تھا، آبرو رکھنا، نہیں، چراغ خانہ دل منحرف تھا کیا کرتا، چراغ خانہ دل منحرف تھا کیا کرتا۔ اچھا، یہ مصرع کاٹتا رہا 20-25 برس، شعر نہیں ہوئے، چراغ خانہ، اور ہر تھوڑے دن پر یہ مصرع کاٹتا تھا کہ یار یہ مصرع ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کے قوافی کا علم نہیں تھا ہم کو، بالکل، ایسا نہیں کہ اس کے مضامین تک رسائی نہیں تھی، بالکل تھی، کہ ان قوافی میں کیا کیا مضامین نظم کیے جا سکتے، ہو نہیں رہے تھے اشعار۔ کیوں نہیں ہو رہے تھے؟ کیونکہ اندر حل نہیں ہوا تھا، وہ ماحول نہیں بنا تھا، وہ داخلی ماحول نہیں بنا تھا۔ اچھا، جب وہ داخلی ماحول بنا تو 2 سال قبل میرے خیال سے یہ غزل
یوں ہوئی. یوں ہوئی. ہاں کچھ سنا دیجئے اس کے اشعار، اسی کے اوپر ختم کرتے ہیں. مزاج شہر دعا مختلف تھا کیا کرتا. واہ، مزاج شہر دعا مختلف تھا کیا کرتا. چراغ خانہ دل منحرف تھا ہائے ہائے کیا کرتا. کیا کرتا. واہ. چراغ خانہ دل منحرف تھا کیا کرتا. کسی سے کہتا تو سب مل کے قتل کر دیتے. کسی سے کہتا تو سب مل کے قتل کر دیتے. سو چپ تھا راز دروں منکشف تھا ہائے کیا ہائے کرتا. ہائے 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 ہائے. کسی سے کہتا تو سب مل کے قتل کر دیتے. سو چپ تھا راز دروں منکشف تھا کیا کرتا. کہیں وہ خود نہ ملا اس کے تھے نشاں ہر سو. کہیں وہ خود نہ ملا اس کے تھے نشاں ہر سو. کہیں وہ خود نہ ملا، شعر سنو. کہیں وہ خود نہ ملا اس کے تھے نشاں ہر سو. میں اپنے آپ میں یوں معتکف تھا واہ کیا کرتا. واہ واہ. میں اپنے آپ میں یوں معتکف تھا کیا کرتا. اور اب نہیں یاد ہیں اشعار اس کے، یہ اشعار یاد رہ گئے تو ہم سنا دیں. بہت بہت شکریہ. حالانکہ گفتگو ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی بہت کچھ بات کرنی تھی، لیکن یہ کہ ہم کو ایسا یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ بڑی سیر حاصل گفتگو رہی. اور اجتباء رضوی پر اگرچہ ہم لوگوں نے بہت مفصل گفتگو نہیں کی ان کی شاعری پر، مگر ہاں ایک طرح سے انٹروڈکشن کے طور پر ان کے اشعار کا، ان کی زبان کا، ان کے فکر کا ایک تجزیہ، بلکہ ایک طرح کا ایک طائرانہ جائزہ ہاں ایک طائرانہ جائزہ لیا گیا. آپ حضرات کو یہ گفتگو کیسی لگی یہ ہم کو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. اور ہاں جانے سے پہلے ریڈیو اردو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اور اگر آپ ہمارا مزید ساتھ دینا چاہتے ہیں تو ہمیں جوائن بھی کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. آداب عرض ہے.